تعویذ، انگلیاں اور انگوٹھی، قسط نمبر 4۔ یہ چیزیں اس اے ایس آئی نے تھانے بھیجی تھیں جو ڈکیتی کی تفتیش کے واسطے موقع واردات کے گاؤں گیا تھا۔ اے ایس آئی ابھی گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے یہ چیزیں اس ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ بھیجی تھیں جو اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اے ایس آئی چاہتا تو ان چیزوں کو وہیں کہیں زمین میں دبا دیتا اور ایک فالتو کام سے خود بھی بچ جاتا اور مجھے بھی بچا لیتا، لیکن وہ اصل معنوں میں پولیس آفیسر تھا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ ایک انسان قتل ہوا ہے، لہٰذا قاتل کو پکڑنا پولیس کا فرض ہے۔ میرے اے ایس آئی کو یہ چیزیں اس طرح ملی تھیں کہ اس کو ڈکیتی کی واردات والے گھر کے صحن میں 2 کھرے نظر آ گئے تھے۔ وہ ابھی اس گھر میں تفتیش کر رہا تھا کہ اس کو کسی راہگیر کے ذریعے اطلاع ملی کہ گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک صندوق کھلا پڑا ہے۔ اے ایس آئی، جس کا میں دانستہ نام نہیں لکھ رہا، وہاں چلا گیا۔ ملزم یہ صندوق واردات والے گھر سے اٹھا کر وہاں لے گئے تھے اور وہاں اس کا قفل توڑ کر اس میں سے زیورات، کچھ نقد رقم اور قیمتی پرچات لے گئے تھے۔ اس جگہ نہ کھیت تھے، نہ آبادی تھی، بنجر اور ویران علاقہ تھا اور یہ کٹا پھٹا اور نشیبوں والا علاقہ تھا۔ صندوق کے ساتھ زمین پر ملزموں کے کھرے تھے۔ یہی کھرے واردات والے گھر کے صحن میں دیکھے گئے تھے۔ کھوجی ان کھروں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ایک اے ایس آئی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 انگلیاں ملیں۔ اے ایس آئی یہ انگلیاں دیکھ کر رک گیا۔ انگلیوں سے 3-4 گز دور گھڑی کی شکل کی تعویذ پڑا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر بازو کی ہڈی پڑی ہوئی ملی۔ اے ایس آئی نے کھوجی کو کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے اور اے ایس آئی خود مزید انسانی ہڈیوں یا انسانی جسم کے ٹکڑوں کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ گاؤں کے جو تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے ان کو بھی اے ایس آئی نے اسی تلاش میں لگا دیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے تک اور کوئی ہڈی اور ٹکڑا نہ ملا تو اے ایس آئی نے برآمد شدہ اشیاء ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ تھانے بھیج دیں تاکہ میں کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو شروع کر دوں۔ میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ان چیزوں کی مدد سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جس کے جسم کا یہ حصہ تھیں۔ پتہ لگ جانے کے بعد دیکھنا تھا کہ یہ شخص کس طرح مرا تھا۔ اگر یہ لاپتہ ہوا تو کب ہوا تھا۔ تھانے میں ایک سال پہلے کے 2 گمشدہ اشخاص کی رپورٹیں موجود تھیں، لیکن یہ انگلیاں اور بازو کی ہڈی اتنی پرانی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان پر تو گوشت موجود تھا۔ یہ 5-6 دن پہلے کی معلوم ہوتی تھی۔ تازہ لاپتہ فرد معراج تھا۔ اس وقت تھانے میں ایک آدمی اور ایک عورت موجود تھے جو معراج کو جانتے تھے۔ ایک نظام تھا اور دوسری بالی تھی۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ وہ ملزم یا مشتبہ نہیں تھی۔ اس کی حیثیت انفارمر اور گواہ کی تھی۔ میں نے اس کو اس وجہ سے تھانے میں رکھا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی ذات کی کامی عورت تھی اور بڑی ذاتوں کے گھروں سے اس کو آٹے دانے اور پیسے کی صورت میں اس طرح اجرت ملتی تھی جس طرح بھیک دی جاتی ہے۔ اگر معراج کو لاپتہ کرنے والے ملزم ان بڑے خاندانوں کے تھے تو وہ بالی کو ڈرا دھمکا کر میرے واسطے بیکار کر سکتے تھے۔ ان کو یہ پتہ لگ ہی گیا تھا کہ بالی تھانے میں ہے اور وہ ہر گھر کی مخبری کرے گی۔ میں نے اس عورت کو ان چودھریوں سے بچا کر تھانے میں پوری عزت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلا کر وہ رنگ نما انگوٹھی دکھائی جو کسی کی ہاتھ سے کٹی ہوئی انگلی سے بھنگی سے اتروائی تھی۔ یہ دیکھو بالی۔ میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے کر پوچھا، یہ معراج کی تو نہیں؟ اس نے انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں صاحب جی، اس نے انگوٹھی مجھے دیتے ہوئے کہا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے صاحب جی، میں معراج کے پاس زیادہ وقت تو نہیں بیٹھتی یا کھڑی رہتی تھی۔ وہ مجھے اشارہ کر کے کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ 1 منٹ میں مجھے بات بتاتا اور کبھی 4 کبھی 8 آنے میری طرف پھینک کر کہتا، جاؤ اسے یہ کہہ دینا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب تسلی بخش تھا۔ میں نے اس کو تعویذ دکھایا تو اس کو بھی وہ نہ پہچان سکی۔ مجھے معراج کا خیال اس واسطے آ گیا تھا کہ وہ لاپتہ تھا۔ یہ انگوٹھی تو میں اس کے گھر والوں کو دکھا کر پوچھ سکتا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ میں نے یہ چیزیں صبح ڈاکٹری معائنے اور رپورٹ کے واسطے 15-16 میل دور بڑے شہر میں بھیجنی تھیں۔ رات کو اے ایس آئی واپس آ گیا۔ اس نے ملزم کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن ملزم روپوش ہو گئے تھے۔ اے ایس آئی ایک اور چیز لے آیا۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس پر ذرا سا بھی گوشت نہیں تھا۔ آنکھیں بھی کھائی ہوئی تھی۔ کھوپڑی تازہ لگتی تھی۔ اے ایس آئی کو یہ ایک جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اے ایس آئی بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ آرام کرے۔ معراج کے گاؤں کے نمبردار کو میں نے تھانے میں پابند کیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کو میں نے ان 3 آدمیوں کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا جو معراج کے دشمن تھے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ میں اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا اور اس کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک خدائی اشارہ تھا، میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کو چھوڑنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے اگلی صبح تھانے جا کر کھوپڑی، انگلیاں اور بازو کی ہڈی کا پارسل بنا کر اپنے علاقہ
ڈی ایس پی کو اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا کہ ان چیزوں کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ لی جائے۔ میرے ہاتھ میں ایک تعویذ اور اس کا خول رہ گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک پیر تھا۔ میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ تعویذ اس پیر کو دکھا کر اس سے معلوم کیا جائے کہ یہ اگر اس کا لکھا ہوا ہے تو کیا اس کو یاد ہے کہ اس نے یہ کس کو لکھ کر دیا تھا۔ میں نے دوسرے ASI کو یہ تعویذ اور خول دے کر کہا کہ وہ اس پیر کے پاس جائے اور میرے سوال کا جواب لے آئے۔ پیر 10-11 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ASI اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں نے جو مشتہبان بٹھائے ہوئے تھے ان سے تفتیش، گالی گلوچ اور بدسلوکی کی جاری رکھی۔ ASI 4 بجے کے لگ بھگ واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ پیر نے یہ تعویذ معراج کے نام کے ایک شخص کو لکھ کر دیا تھا۔ تعویذ کی پشت پر جو حروف لکھے ہوئے تھے وہ معراج کے کوڈ حروف تھے۔ ASI نے اس کو بتایا تھا کہ یہ تعویذ گھڑی کی شکل کے چاندی کے خول میں بند تھا۔ یہ اسی کو میں نے دیا تھا۔ پیر نے کہا اب بات پکی ہو گئی ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں۔ شاید 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے ہوں گے۔ یہ شخص میرے پاس آیا، کہتا تھا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہو۔ میں نے لڑکی کا نام پوچھا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کا نام اس وجہ سے یاد رہ گیا ہے کہ تعویذ کے دوسری طرف میرے اپنے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ چاندی کے خول کی شکل بتائی ہے تو مجھے یہ شخص یاد آ گیا ہے۔ اس نے یہ خول بنوایا تھا تو میرے پاس یہ معلوم کرنے کے واسطے آیا تھا کہ وہ اس میں تعویذ بند کر کے کلائی کے ساتھ باندھ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ اس واسطے معلوم کرنے آیا تھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تعویذ گلے میں باندھے۔ یہ خول دیکھ کر میں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ اس میں ڈال کر کلائی کے ساتھ باندھ لے۔ کہانی سے ہٹ کر میں آپ کو اس پیر کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ دنیا سائنس کے زور پر چاند ستاروں تک پہنچ گئی ہے، مگر پاکستان میں ابھی تک لوگوں کے دلوں پر پیروں اور عامل شاہوں کی حکمرانی ہے۔ میرا یہ ASI بہت ہی چالاک پولیس آفیسر تھا۔ پولیس میں جو آفیسر چلاک نہیں ہوتا وہ پولیس کے واسطے بیکار ہوتا ہے۔ اس ASI کو معراج کی گمشدگی کے کیس اور اس کی تفتیش کا پوری طرح عمل تھا۔ اس نے اس پیر کا امتحان لینے کی غرض سے اس کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ یہ بھی سن لیں کہ اس پیر کی گدی آج بھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ مشہور ہے۔ اس وقت جو پیر تھا وہ مر چکا ہے۔ اس کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ اب اس کا بیٹا پیری مریدی کا کاروبار کرتا ہے۔ یا سرکار، ASI نے پیر سے پوچھا، کیا اس شخص کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ پیر نے کہا ہمارا تعویذ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یا سرکار، ASI نے کہا آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ تعویذ پولیس کے پاس کس طرح پہنچا ہے اور میں اس کے بارے میں کیوں دریافت کرنے آیا ہوں؟ ضرورت ہی کیا ہے پوچھنے کی؟ پیر نے کہا اس شخص نے کوئی جرم کیا ہوگا، کرتا رہے جرم۔ اس نے ہماری درگاہ میں آ کر عرض کی تھی کہ اس کی یہ مراد پوری کر دیں۔ ہاں، یاد آ گیا۔ یہ 3-4 دنوں بعد پھر ہمارے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ لڑکی کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہوگی ہے۔ ہم نے اس کو کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی، لڑکی مر گئی ہے سرکار۔ ASI نے کہا ہم نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ پیر نے کہا ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی شادی تک زندہ نہیں رہے گی۔ معراج لاپتہ ہے سرکار، ASI نے پوچھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ پیر ہنس پڑا اور بولا کبھی مراقبے میں بیٹھیں گے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہمیں معلوم ہے، ASI نے کہا۔ وہ آپ کا تعویذ یہیں چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ آپ کی گدی کو سلامت رکھے۔ آپ کے تعویذ کی اس کرامات کو میں مانتا ہوں کہ اسے یہ سراغ مل گیا ہے کہ ہمیں جو کھوپڑی، ایک بازو کی ہڈی اور 2 انگلیاں ملی ہیں یہ معراج کی ہیں۔ ASI وہاں سے آ گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل لے کر معراج کے گاؤں جائے اور اس کے باپ اور بڑے بھائی کو بلا لائے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے ان 3 آدمیوں کو جو معراج کے دشمن تھے باری باری بلایا۔ تینوں کو ایک بار پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے وہ مان جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا۔ تینوں کی حالت یہ تھی کہ وہ روتے اور ہاتھ جوڑتے تھے، ان پر بھی تشدد بھی کیا گیا تھا۔ پھر میں نے نظام کو بلایا اور اس کو بھی اقبال جرم کرنے پر زور دیا۔ وہ تو بات کم کرتا اور روتا زیادہ تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ معراج مارا جا چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھے یہ سوچ بھی آئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کس طریقے سے کہ اس کا سر الگ ملا ہے، بازو الگ ملا ہے اور انگلیاں الگ ملی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے قتل کے 2 کیس سنے تھے۔ دونوں میں قاتلوں نے مقتول کو قتل کر کے اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹا، ٹکڑے ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبا دیے تھے۔ یہ دونوں وارداتیں 2 مختلف تھانوں کی تھیں۔ دونوں کے ملزم پکڑے گئے تھے، دونوں سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا۔ ایک کو عمر قید اور دوسرے کو سزائے موت ملی تھی۔ ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ مقتول کی لاش کے ٹکڑے غصے اور انتقام کا اظہار کرتے ہیں۔ لاش کے ٹکڑے کر کے دور دور دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش نہ ملے۔
قاتلوں کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں سے مقتول کا ایک بازو ایک ٹانگ مل بھی گئی تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، لیکن قاتل نہیں جانتے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی گواہی دے کر قاتل کو پکڑوا دیا کرتی ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ معراج کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے گئے تھے۔ اس علاقے میں شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ تو تھے نہیں کہ انہوں نے لاش کو کھا کر یہ ٹکڑے چھوڑ دیے ہوں۔ وہاں گیدڑ اور آوارہ کتے تھے، بلیاں تھیں، شاید بجو بھی تھے۔ معراج کا باپ اور بھائی آئے تو میں نے انگوٹھی اور تعویذ کا خول ان کے آگے شناخت کے واسطے رکھ دیا۔ میں نے تعویذ خول میں ڈال کر خول بند کر دیا تھا۔ یہ انگوٹھی معراج کی ہے، معراج کے بڑے بھائی نے کہا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ یہ تو اسی کا تعویذ ہے، معراج کے باپ نے تعویذ کو دیکھ کر کہا اور تعویذ یعنی خول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا۔ جناب تھانے دار صاحب، اس کی یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ زندہ تو ہے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اللہ نے اس کی اسی طرح لکھی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جوان آدمی کی موت کی خبر سن کر اس کے باپ اور بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھانے داروں کو اپنا دل پتھر بنانا پڑتا ہے۔ ان دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ باپ کی تو دھاڑیں نکل گئیں۔ تھانے کے بہت سارے آدمی دوڑے آئے اور دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو اور معراج کے باپ اور بھائی کو بھی ڈانٹ دیا۔ یہ تھانہ ہے، میں نے ان کو ڈانٹ کر کہا، یہاں ماتم نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس پر شک ہے۔ میں نے اب اس کے قتل یا خودکشی کی تفتیش کرنی ہے۔ حضور، باپ نے اپنے رونے پر قابو پا کر پوچھا، اس کی لاش کہاں ہے؟ لاش نہیں ملی، میں نے اس کو بتایا۔ لاش کے 2-3 ٹکڑے اور یہ 2 چیزیں ملی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نظام کے ساتھ معراج کی دشمنی تھی؟ نہیں جناب، بھائی نے جواب دیا، نظام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ معراج جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی منگنی نظام کے ساتھ ہوگی۔ اس کا معراج کو بہت افسوس تھا۔ ان دونوں نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو وہ پہلے روز بتا چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رات معراج کو کون بلانے آیا تھا۔ اس کے بعد معراج واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب معراج کا باپ اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی سسکیاں بھی نکل جاتی تھیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتا تھا تو دونوں میرے منہ کی طرف دیکھتے اور سوچ سوچ کر فضول سا جواب دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر مجھے ان پر غصہ آ گیا۔ مجھے یہ بھی شک ہوا جیسے دونوں کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اگل دو، میں نے ان کو غصے سے کہا۔ اگر تم کسی بات کو معمولی سمجھتے ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ایک بات تو ہے جناب، بھائی نے کہا، یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ معراج پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ پہلے روز ہم جناب کو معراج کی گمشدگی کی اطلاع دینے آئے تھے تو بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی سن 47 میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے جناب، ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا ابھی تک زندہ ہے۔ بات ذرا ٹھیک طرح کرو، میں نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں پڑ رہا۔ تم لوگوں کو پاکستان میں آئے 4 سال گزر گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا زندہ ہے؟ بات ذرا لمبی ہے حضور، معراج کے بھائی نے کہا۔ اجازت دیں تو میں عرض کروں، ایک ایک لفظ بیان کرو۔ میں نے کہا، چاہے سارا دن گزر جائے، رات گزر جائے، معراج کی اپنی بیوی کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ بھائی نے کہا، بیوی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جس وقت ادھر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے تو ہم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے۔ معراج کے سسرال دوسرے گاؤں میں تھے۔ معراج کی بیوی ان دنوں پھر روٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ گاؤں سے نکلے ہیں یا نہیں۔ وہ تو جناب قیامت والا معاملہ تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہم میواتی ہیں سرکار، سارا پنجاب ہم سے ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے بہت زیادہ تعداد میں آ کر ہمارے دیہات پر حملے کیے تھے۔ ہمارے خاندان کے کچھ آدمی شہید ہو گئے تھے، لیکن ہمارا کنبہ خیریت سے لاہور پہنچ گیا۔ پہلے آ جانے کا یہ بھی فائدہ ہمیں ملا کہ یہاں چلے آئے اور گرما گرمی میں یہ زمینیں مل گئیں۔ 2 سال ہوئے، میں شہر کی منڈی میں گیا تو اپنی طرف کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ معراج کی بیوی اور اس کے 2 بھائی پاکستان نہیں آ سکے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتایا تو معراج نے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، اس بیوی سے خلاصی ملی۔ بیوی ٹھیک نہیں تھی؟ میں نے پوچھا، یا معراج میں کوئی خرابی والی بات تھی؟ بیوی ٹھیک نہیں تھی، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ چال چلن کی تو صاف ستھری تھی، لیکن اتھری تھی، اپنی کرتی تھی، دوسرے کی نہیں مانتی تھی۔ اس کا دھیان پیچھے اپنے رشتہ داروں میں لگا رہتا تھا۔ شکل و صورت کی بھی ایسی ہی تھی۔ اس سے معراج کا دل اٹھ گیا تھا۔ اب آگے چلو، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی ہے یا زندہ ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ جی حضور، اس نے کہا۔ کوئی 3 مہینے ہوئے، معراج شہر گیا تو اس کو اس کی بیوی کے 2 بھائی مل گئے۔ ان کی آپس میں جو باتیں ہوئیں وہ تو بڑی لمبی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان بھائیوں نے معراج کو بتایا کہ وہ تینوں بھائی زندہ آ گئے تھے اور معراج کی بیوی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے معراج کو وہ گاؤں بتایا جہاں وہ آباد ہو گئے تھے اور اس کو کہا کہ وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔
معراج نے کہا کہ وہ آئے گا۔ انہوں نے معراج سے پوچھا کہ وہ کہاں آباد ہوا ہے، تو معراج نے اس گاؤں کا نام بتانے کی بجائے کسی اور ہی گاؤں کا نام لیا اور ویسے ہی الٹا سیدھا راستہ بتا دیا۔ معراج کے بچے بھی ہوں گے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ بچے نہیں تھے معراج کی بیوی میں یہ بھی خرابی تھی کہ اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس طرح ہوا کہ معراج نے گھر آ کر ہم سب کو بتایا اور اپنا فیصلہ یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں لائے گا، اور اگر اس کے بھائی پھر مل گئے تو ان کو کہہ دے گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پھر وہ ملے۔ پھر حضور، اس نے کہا، وہ اس طرح ملے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ انہیں ہماری جان پہچان کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ان کو ہمارے گاؤں کا نام اور راستہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معراج ان کی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ معراج نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ میں تمہاری بہن کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اس پر وہ تینوں بھائی بہت تڑپے، انہوں نے گالی گلوچ بھی کی۔ اس پر ہمیں بھی غصہ آ گیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے مہمان ہو، گالیاں نہ دو اور ہم سے عزت کرواؤ۔ معراج طبیعت کا ذرا تیز تھا، اس نے گالی کے بدلے گالی دی اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اٹھے اور چلے گئے۔ یہ معراج کی گمشدگی کے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ 15-16 دن پہلے، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ دراصل حضور، معراج کے دماغ پر یہ لڑکی سوار ہو گئی تھی جس نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا یہ تینوں بھائی دھمکیاں دے کر چلے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب عالی، بھائی نے جواب میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے، معراج کے باپ نے کہا۔ درمیانہ بھائی دروازے میں نکلتے رک گیا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر کہا تھا کہ پھر سوچ لے معراجے۔ معراج نے اس کو کہا تھا، سوچ لیا ہے، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میری نظر میں یہ 3 اور مشتبہ تھے۔ انہوں نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن ان میواتیوں کو میں جانتا تھا۔ یہ بڑکے مارنے اور دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کارروائی کرنی ہوتی وہ کر گزرتے تھے۔ تب لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوال آ گیا تھا کہ یہ تینوں بھائی جس گاؤں میں آباد ہوئے تھے وہ معراج کے گاؤں سے تقریباً 60 میل دور تھا، تو وہ کیا اتنی دور سے معراج کو قتل کرنے آئے تھے؟ مجھے اس سوال کا ٹھیک جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ ان لوگوں نے معراج سے انتقام لینا ہوتا تو گرما گرمی میں 2-3 دنوں بعد لے لیتے، 15 دن انتظار نہ کرتے۔ میں معراج کے باپ اور بھائی سے مزید پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ معراج کے گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے معراج کے باپ اور بھائی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ ان سے تقریباً ساری معلومات لے لی تھی۔ نمبردار کو اندر بلایا۔ اس نے السلام علیکم تو ٹھیک مسلمانوں کی طرح کہی، لیکن ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے۔ اس کو میں نے تھانے میں پابند رکھ کر اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ حضور انور، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے معراج کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میں حضور کا وفادار ہوں۔ آپ تو اپنے طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں، میں اپنے طور پر گاؤں میں جاسوسی کرتا رہا ہوں۔ کچھ حاصل ہوا یا نہیں؟ میں نے اس کی تمہید سے تنگ آ کر کہا۔ کیا جاسوسی کی ہے چوہدری؟ میرا دماغ تھکا ہوا ہے، جلدی بولو۔ میں نظام کے ایک نوکر کو ساتھ لائے ہیں۔ اس نے کہا، اس خاندان کے کھیتوں میں ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ ایسا کمرہ یا کوٹھڑی کئی لوگ اپنے کھیتوں میں بنا لیتے ہیں۔ اس میں بھوسا وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے باہر لکڑی کے پہیوں والی کھرلی رکھی ہوتی ہے۔ دن کے وقت بیلوں کو ان کھرلیوں میں بھوسا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ چوہدری، میں نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، اس قسم کا کوٹھا نظام کے کھیتوں میں بھی ہے۔ نمبردار نے بتایا، اس جگہ گھنے درخت بھی ہیں۔ نظام کے نوکر نے آج مجھے صبح بتایا ہے کہ اس کچے کمرے کے اندر ایسی بدبو ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سونگھی۔